وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دارالفتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول و جواب حاضر۔ ذاکر نائک یہ پکا وہابی دیوبندی ہے۔ وہابیہ دیابنا اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ عرب و عجم کے سینکڑوں علماء نے ان کے کافر و مرتد ہونے کا حکم دیا۔ تفصیل کے لیے امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ حسام الحرمین اور حضرت شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی علیہ رحمت و رضوان کا رسالہ الصوارم الہندیہ کا مطالعہ فرمائیں۔ ذاکر نائک نے اپنی تقریروں میں نہ صرف سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، بلکہ اس بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اور جو گستاخ رسول ہو اس شخص کے کافر و مرتد ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ گستاخی کے بعد اب کوئی ذاکر نائک کا پیروکار یہ کہے، بہانے بنائے، گستاخی نہیں تھی، یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اس کے پیروکار کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ ذاکر نائک کی کفر بھری تقریریں آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یاد رکھیں، منافقین نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور توہین کرنے کے بعد بہانے بنانے لگے اور عذر پیش کرنے لگے، ہماری مراد یہ تھی، یہ نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب تم فرماؤ، کیا تم اللہ رب العزت اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی صرف حضور کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی بھی گستاخی ہے اور اللہ رب العزت کی بھی گستاخی ہے۔ منافقین نے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم اللہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ہنسی اڑاتے ہو، گستاخی کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے اگر کوئی یہ سمجھے ہم نے تو حضور کی گستاخی کی ہے، البتہ قرآن کریم کو تو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں، تو یاد رکھیں جو گستاخ رسول ہے وہ اللہ رب العزت کا بھی گستاخ ہے اور اس کی کتاب قرآن مقدس کا بھی گستاخ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ذاکر نائک کھلا ہوا وہابی گستاخ رسول ہے۔ اس بدبخت نے یہ کہا معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام و شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس گستاخ کو کلمے تک کی سمجھ نہیں ہے۔ کلمہ بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننا اس وقت ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی شخص صرف اتنا کہے اور مر جائے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہ ہو اور دل کے مطابق اس کی زبان جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گی، مسلمان وہ شخص نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے معاذ اللہ سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، اور کلمہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ذاکر نائک وہابیوں دیوبندیوں کا مبلغ ہے، بے شک وہ کافر و مرتد ہے، اس لیے ذاکر نائک کی تقریر سننا ناجائز و حرام، اور اس کے کفری عقیدے میں جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بد مذہب کی کتاب بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں۔ جو چیز انسان پڑھتا ہے وہ چیز پڑھنے والے کا ذہن جلدی کیچ نہیں کرتا، برخلاف سننے کے جو بات ہم سنتے ہیں
وہ ذہن میں جلدی فٹ ہو جاتی ہے۔ جب عوام کو بد مذہب کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تو سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، ذاکر نائک یا کسی بد مذہب کی تقریر، مثلا طارق جمیل وغیرہ لوگوں کی تقریر سننا ناجائز و حرام ہے، اور جو ان کے کفری عقائد میں ان کی تائید کرے گا وہ بھی من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفرہ کے تحت کافر و مرتد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔